ماہ سیام تمام دوستوں کو مبارک ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس کا چونکہ آغاز ہو چکا ہے اور آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اب اس ماہ مقدس میں بہت سے ایسے کام ہیں۔ اب دیکھیں احکامات ہیں، نہ مانے بندہ تو نہ مانے، نہ ماننے تکا تو علاج کوئی نہیں ہے، کوئی نہ مانے تو کچھ بھی نہ مانے۔ لیکن بھئی دیکھیں کہ مسلمان کس چیز کے ہیں۔ نماز کا اگر حکم آیا تو بندہ نماز نہ مانے، نماز نہ پڑھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو روزے نہ رکھے جائیں۔ اگر رب نے صاحب نصاب بنایا، اس میں اپنا کمال نہیں ہوتا۔ رب نے اگر صاحب نصاب بنایا ہے، اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اتنی ثروت دی ہے، اتنی دولت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے کہ وہ مال اللہ کی بارگاہ میں جائے اور آپ کے لیے آخرت کا زاد راہ بنے، اور یہ سوچ کے نہ خرچیں کہ بڑی محنت سے کمایا ہے، بڑی کوشش سے کمایا ہے، بڑے بڑے چکر دیے ہیں، بڑا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، بڑے لوگوں کا حق مارا ہے، اب اس مال سے ہم زکوٰۃ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر زکوٰۃ ٹیکس لگنے لگے، نماز جرمانہ لگنے لگے، روزہ بھی اگر ایسے ہی محسوس ہو تو پھر ٹٹولیں اپنے ایمان کو کہ آپ کھڑے کہاں پہ۔ اب دیکھیں پچھلے جمعۃ المبارک میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ وہ ذات تو واجب الوجود ہے، وہ ذات وحدہ لا شریک ہے اور بے حد و بے کنار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جو رب 11 مہینے ہمیں رزق دیتا ہے، کیا ایک مہینے رزق کم ہو جائے گا جو روزہ رکھنے کا کہا ہے؟ کیا اس کے پاس کھانے کی کمی ہے؟ کیا پھلوں کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی ہے؟ مولا جب تیرے پاس ہر شے کی فراوانی ہے تو پھر روزے کس لیے؟ روزے بھی مخلوق کے لیے، روزے بھی مخلوق کو قربت سے نوازنا ہے، مخلوق کو نوازنا ہے، جولیاں بھرنی ہیں، عطا کرنا ہے، قریب لانا ہے، کرم کرنا ہے، جنت میں لے کے جانا ہے، نعمتوں سے نوازنا ہے۔ یہ اس کی محبت ہے، اس کا کرم ہے کہ رب اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اور دیکھیں کیسا روحانی موسم ہے۔ ہر مسجد میں نماز تراویح پڑھی جا رہی ہے، قرآن پاک سنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے سنانے والوں پہ، اور اللہ کا کرم ہے سننے والوں پہ۔ اللہ کی توفیق سے ہی قرآن سنایا جاتا ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہی پڑھا جاتا ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہی سنا جاتا ہے۔ بنا اس کا فضل اگر سامنے حال نہ ہو تو نہ روزے کی توفیق ہوتی ہے، نہ تراویح کی توفیق ہوتی ہے، ہر چیز کی توفیق چھوٹتی چلی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات بینات کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی۔ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو مہینہ رمضان کا ہے، رمضان کا جو مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو جس مہینے میں قرآن آ جائے، جس مہینے میں قرآن نازل ہو جائے، پھر وہ مہینہ عام مہینہ نہ رہا، وہ مہینہ خاص مہینہ ہو گیا۔ ویسے تو مہینے سارے رب کے ہی ہیں، رمضان کا مالک بھی وہی ہے، شعبان کا مالک بھی وہی ہے، ذیقعد کا، ذی الحج کا، ہر ماہ مقدس کا مالک تو وہی ہے۔ شہر رمضان، یہ جو مہینہ رمضان کا ہے، انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا۔
لوگوں قرآن سے تعلق کو بڑھاؤ، لوگوں قرآن سے متمسک ہو جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ۔ قرآن سے جڑنے سے مولا ملے گا کیا؟ قرآن سے ہدایت بھی ملے گی، قرآن سے کرینہ بھی آئے گا، قرآن سے سلیقہ بھی آئے گا، قرآن سے تمیز بھی آئے گی، قرآن اخلاق کو بھی سنوارے گا، قرآن کردار کو بھی سنوارے گا، قرآن رحمان سے بھی ملائے گا، قرآن علم سے بھی نوازے گا، ہر شے سے یہ نوازے گا۔ کیوں؟ کلام بے حد و بے کنار کا ہے، کلام علیم کا ہے۔ علیم علم والے کو کہتے ہیں، کلام علیم کا ہے، تو علم والے کا کلام پڑھنے سے علم آتا ہے۔ کلام خبیر کا ہے، وہ باخبر ہے، اور جو اس کے کلام سے جڑتا ہے رب اسے بھی باخبر بنا دیتا ہے۔ جو اس کے کلام سے جڑتا ہے اسے بے خبرہ نہیں چھوڑتا، رب باخبر بنا دیتا ہے۔ باخبر بننا ہے، علم لینا ہے، برکت لینی ہے، کرم لینا ہے، ہدایت لینی ہے، قربت لینی ہے، اندر کی صفائی کروانی ہے، تو جڑ جاؤ، تو جڑ جاؤ قرآن سے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے، قرآن ہم بڑا ادب کرتے ہیں، کہتے نہیں بھی ہم بڑا ادب کرتے ہیں، قرآن کو سب سے اونچی جگہ پر رکھا ہوا ہے، غلاف کے اندر، خوشبو کے اندر، ہاتھوں سے دور، نظر سے دور، زبان سے دور، بڑا المیہ ہے۔ سب سے بڑی نعمت کبریٰ جو رب نے عطا کی ہے نا، قرآن پاک، امت قرآن سے دور۔ قرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے تو آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی، یہ سارا نظام اسی لیے۔ تو قرآن سے امت دور، مومن دور، قرآن کھولا نہیں جاتا، قرآن پڑھا نہیں جاتا۔ جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے اس کے سر کے اوپر رکھ کے بس گاڑی تک بیٹھنے تک قرآن ساتھ گیا۔ قرآن پڑھنے کے لیے قاری صاحب موجود ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے مدارس ہیں، حفظ والے بچے ہیں، سارا کچھ ہے۔ سوچنے والی بات ہے، کیا قرآن صرف انہیں کے لیے ہے یا ہم سب کے لیے ہے؟ سبھی کے لیے ہے نا قرآن، تو پھر سبھی کو پڑھنا چاہیے۔ اور دیکھیں دور کے حساب سے ہر شخص اپنے بچوں کے لیے بہتر اسکول کا متلاشی ہوتا ہے، جہاں پر بہتر ایٹماسفیئر ہو، بہتر انوائرمنٹ ہو، بہتر ٹیچر ہوں، جن کی پروننسیشن اعلیٰ درجے کی ہو، جنہیں کمانڈ ہو، جو بچے کی گرومنگ کر سکیں، اس کے کریکٹر کو بلڈ کر سکیں، اسے پتہ چلے۔ ایسے اسکول میں بچے کو داخل کراتے ہیں، اچھا بہتر۔ تو قرآن کے لیے کبھی اس طرف دھیان نہیں گیا کہ یہ باقی تعلیم تو ٹھیک ہے، اس کی برکتیں، اس کی ضرورتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے بھی کیا ہمیں کسی اچھے استاد کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ باقی ساری چیز۔ اور دیکھیں ایک اور بات، رمضان المبارک ہے، میں خود بڑا گنہگار آدمی ہوں، قرآن اگر نہیں بھی پڑھنا آتا، عمر زیادہ بھی ہو گئی ہے، بڑھاپا بھی آ گیا ہے، تو خدا را شرم نہ محسوس کریں۔ ایک لفظ اگر پڑھا ہو نا، اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہمارے چہرے کے اوپر نہیں بلکہ ہمارے دلوں کے اوپر ہوتی ہے۔ ایک لفظ بھی اگر آپ نے بسم اللہ ہی پڑھ لی، تعوذ پڑھ لی یا تسمیہ پڑھ لی، اس کا بھی اتنا اجر و ثواب ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے سارے گناہ دھو کر رکھ کر ہر چیز محو ہو جائے۔ یہ نہ دیکھے میں نے کتنا پڑھا ہے، میں نے ایک آیت پڑھی ہے، وہ یہ دیکھے نام کس کا لے رہے ہو۔ جس کا نام لے رہے ہو اس کا نام تو اتنا ثقیل ہے، اتنا باری ہے
کہ ایک دفعہ سبحان اللہ آپ نے کہہ دیا نا، لفظ اللہ، اللہ کا وزن اتنا ہے کہ یہ جب میزان پہ جائے گا نا تو پھر گناہ اس کے مقابلے میں نہیں رہیں گے۔ بڑا اندر سے جائے، بڑا اندر سے جائے، بڑا خلوص سے جائے، بڑا محبت سے جائے، بڑا رو کے جائے، بڑا گڑ گڑا کے جائے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، منانے کی غرض سے، باری تعالیٰ میں نادم، میں شرمندہ، میں گناہگار، میں سیاہکار، میں خطا کار، مولا تو مالک، تو رازق، تو سمیع، تو علیم، تو خبیر، میں بے خبر، میں جاہل، میں ادنا، میں کمتر، تو اعلیٰ، تو افضل، تو بہتر، تو اکبر۔ تو جو اکبر ہوتا ہے جب اس کی بارگاہ میں اصغر جاتا ہے، اکبر کہتے ہیں جو سب سے بڑا ہو، اکبر کہتے ہیں جو سب سے بڑا ہو، اور جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کی بڑائی کا پتہ ایسے لگتا ہے کہ جب چھوٹا جاتا ہے تو اسے چھوٹا ہونے کا احساس نہیں ہونے دیتا۔ تو اب میری بارگاہ میں آ گیا ہے، تو چھوٹا تھا جب تک دور تھا، تو گمراہ تھا جب تک دور تھا، اب آ گیا ہے نا میری بارگاہ میں، اب تو دوری بھی نہ رہی، اب ادنا پن بھی نہ رہا، اب نقص بھی نہ رہا۔ اس لیے کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں دوری نہ رہے، قرآن سے تعلق کو جوڑیں، پڑھیں۔ زیادہ رفتار مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیکھیں مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، خدا را کم از کم مہینے میں ایک ختم قرآن تو ہونا چاہیے، ایک دور تو ہونا چاہیے نا۔ 30 سے پارے پڑھنے چاہیے، نہیں پڑھنے چاہیے پورے سال میں؟ یار پورے سال میں بھی اگر ہم نے قرآن کو نہیں پڑھنا تو پھر ہلچل ہی مچنی ہے، پھر بے سکونی ہی آنی ہے، پھر ذلت اور رسوائی ہونی ہے، کبھی اولاد کی طرف سے ہو گئی، کبھی کاروبار کی طرف سے ہو گئی، کبھی کون سی پریشانی، کبھی کون سی پریشانی۔ تو اس لیے اس کے ساتھ جڑیں۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ رب فرما رہا ہے ہدایت ہے۔ اب ہدایت تو ہے، ملے گی کسے؟ ہدایت تو ہے، اب کہیں میں ہدایت ہے، رب کہتا ہے ہدایت ہے، قرآن میں آیا ہدایت ہے، ہم پھر بھی بے ہدایت ہیں، ہم پھر بھی بے ہدایت ہیں۔ رمضان میں بھی قیمتیں آسمان پہ، رمضان میں بد اخلاقی آسمان پہ، رمضان میں بھی غیبت، بخل، حسد، ہر شے اپنے عروج پہ۔ رب کہتا ہے ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ بھائی ہدایت اس کے لیے ہے جو یہ لوازمات پورے کرے گا، جو یہ کریڈنشلز پورا کرے گا، اس کے لیے تو ہدایت ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، واضح نشانیاں ہیں۔ حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، چونکہ آج روزے کی وجہ سے زیادہ اس طریقے سے بولا بھی نہیں جا رہا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، شکر ہے، بولنے کی بھی توفیق اسی نے دینی ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف کتاب الصوم، مسلم شریف کتاب الصیام، باب فضل الصیام، مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث آئی ہے، بے شمار کتب احادیث میں یہ حدیث آئی ہے، اور آپ نے اکثر علماء سے سنی ہوگی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ حضور کا فرمان پڑھتے ہوئے ایک جو سرور اندر آتا ہے نا، جو کیف آتا ہے، جو مزہ آتا ہے، انہی الفاظ کو ریپیٹ کر کے اس کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے کہ یہ سوچ کے لفظ ادا کرنے کے یہ لفظ تو حضور نے ادا کیے،
حضور کے دہن مبارک سے نکلے، حضور کے لبوں کو چوم کر بوسے لیتے ہوئے یہ الفاظ نکلے ہوں گے۔ اب دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے۔ ہر عمل اپنے لیے سوائے روزے کے۔ میرے مولا نماز بھی تو تیرے لیے، زکوٰۃ بھی تو تیرے لیے، حج بھی تیرے لیے، صدقہ بھی تیرے لیے، انفاق فی سبیل اللہ بھی تیرے لیے، عمرہ بھی تیرے لیے، جہاد بھی تیرے لیے۔ بخاری شریف اور مسلم صحیحین میں آتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، سوائے روزے کے ہر عمل اپنے لیے۔ اب دیکھا جائے تو ہر عمل ہے تو خدا کے لیے، ہر عمل اللہ کے لیے۔ نماز کس کے پڑھتے ہیں؟ خدا کی پڑھتے ہیں نا۔ زکوٰۃ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ حج کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ جہاد کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ سرکار نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، سوائے روزے کے انسان کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے۔ فَإِنَّهُ لِي، یہ تو میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ جب بات روزے کی آئے، جب بات صیام کی آئے، فَإِنَّهُ لِي، یہ سراسر میرے لیے ہے۔ نماز پڑھے گا تجھے لوگ دیکھیں گے، تجھے وضو کرتا دیکھیں گے، تجھے قیام میں دیکھیں گے، تجھے سجدے میں دیکھیں گے، تلاوت کرے گا لوگ دیکھیں گے، حج کرتے ہوئے تجھے دیکھیں گے، لیکن روزہ تو نے رکھا ہے یا نہیں رکھا اس چیز کو تیرا رب دیکھے گا اور تجھے پتا ہوگا۔ فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے ہے۔ رب فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اور جو چیز فقط اس کی خاطر ہو، بندہ اسی سے گریزا ہو، بندہ اسی سے پیچھے ہٹ جائے، بندہ اسی سے منہ موڑ جائے۔ فَإِنَّهُ لِي، ارے روزہ تو میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جزا میں دوں گا۔ تمہیں کیا پتا جزا کیا ہے؟ تم نے تو جزا دنیا کی سنی، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مال اتنا ہو، اقتدار ایسا ہو، یہ ہو، یہ ہو، یہ ہو، یہ نعمتیں، یہ نعمتیں، یہ نعمتیں۔ ہمارے چونکہ محدود لوگ ہیں نا، ہماری نظر کی ایک حد ہے، ہماری سوچنے کی ایک حد ہے، ہماری خواہشات کی ایک حد ہے، ہماری چاہنے کی ایک حد ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے۔ اور یہ محدود خواہشات لے کر جب بندہ سجدے میں جاتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ محدود اپنی طرف سے حد سے باہر نکلتا ہے، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے۔ سرکار نے فرمایا، باری تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، محدود سجدے میں گیا، قیام میں گیا، آنسو چل رہے ہیں، جسم کپ کپا رہا ہے اس کے خوف سے، گناہوں کو دیکھ کر، شرمندگی کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے۔ اب ہر شخص دیکھ رہا ہے، اس کی حالت سے پتہ چلتا ہے کہ کس جہان میں گھوم رہا ہے، لیکن فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ تو میرے لیے، اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ جب عبادت اتنی خاص ہو، جب عبادت اتنی سپریم درجے کی ہو، جب سب سے افضل اور اعلیٰ درجے کی ہو، کہ جس کی جزا میں وہ جنت کا وعدہ نہیں کرتا، جنت کی نعمت بھی پیچھے ہے۔ فَإِنَّهُ لِي، یہ میرے لیے ہے۔ مولا اس کی جزا کتنی ہے؟
رب کہتا ہے فَإِنَّهُ لِي، یہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ جب بے حد جزا دینے پر آ جاتا ہے، جب بے حد جولیاں بھرنے پہ آ جاتا ہے، جب بے حد باکنار کرنے پر آ جاتا ہے، جب بے حد ہم کنار کرنے پر آ جاتا ہے، جب وہ بامراد کرنے پر آ جاتا ہے، جب وہ خوش نصیبی دینا چاہتا ہے، جب تمہیں اٹھانا چاہتا ہے، جب رفت دینا چاہتا ہے، تو رب کہتا ہے ارے نگاہیں میری طرف کر لو، تصور میری طرف کر لو، امیدیں میری طرف کر لو، تمہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے میں دیکھ رہا ہوں۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں دوں گا۔ مولا کتنی ہوگی؟ نہ تم اس رب کو ناپ سکتے ہو، نہ اس کے کرم کو ناپ سکتے ہو، نہ اس کی عطا کو ناپ سکتے ہو۔ اس کا نام اکبر ہے، وہ سب سے بڑا ہے، تو اس کی عطا بھی سب سے بڑی ہوگی، اس کا دیا ہوا اجر بھی سب سے بڑا ہوگا۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ اور آگے رب فرماتا ہے وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، لمبی حدیث ہے، ہو سکتا ہے مکمل نہ کر پاؤں۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے۔ جنگ ہوتی تھی نا تلواروں میں، دائیں ہاتھ میں تلوار اور بائیں ہاتھ میں ڈال، ڈال وار کو روکنے کے لیے، دائیں ہاتھ میں تلوار وار کرنے کے لیے۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، رب کہتا ہے یہ جو روزہ ہے یہ ڈال ہے۔ کس چیز کے خلاف ڈال؟ اب دیکھیں انسان کے برسرے اس کے سامنے اس کے دشمن شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے۔ اب شیطان بھی کہتا ہے اس نے بھی روزہ نہیں رکھا، اس نے بھی نہیں رکھا، اس نے بھی رکھتا، وہ بھی پانی پی رہا ہے، وہ کھانا بھی کھا رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، تجھے کیا پڑی؟ کہہ دے میں بھی روزے سے ہوں، کہہ دے میں بھی روزے سے ہوں۔ کسی ایسی جگہ پر نگاہ پڑتی ہے جس سے رب نے روکا ہے، ادھر نہیں دیکھنا، روزہ روکے گا کہ بھائی تو روزے سے ہے، اللہ نے منع کیا ہے، نگاہ اس طرف نہ جائے۔ کان اگر کسی چیز کو سنیں گے، ادھر سے آواز آئی تو صائم ہے، تو روزے سے ہے، ابھی نہ سننا، ابھی نہ سننا، رب نے منع کیا ہے، یہ آواز تیرے کانوں میں نہ آئے۔ اور زبان پہ پسندیدہ چیز کھانے کے لیے کوئی آئے گی نا تو رک جائے گی زبان، کیوں؟ رب نے منع کیا ہے۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور یہ وہ ڈال ہے، ظاہری برائیوں سے بھی روکتی ہے، باطنی برائیوں سے بھی روکتی ہے۔ نہیں رکھا تو رکھ کے دیکھیں، نہیں رکھا تو رکھ کے دیکھیں، روزے میں کمال کیا ہے، روزے میں مزہ کیا ہے۔ اس پیاس میں کچھ نہ کچھ تو رکھا ہے، اس بھوک میں کچھ نہ کچھ تو رکھا ہے۔ جسم کا کمزور ہونا، کھڑا نہ ہو پانا، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ، پھر بھی نمازی اس کی بارگاہ میں سراپا قیام بنتا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو نشہ ہے نا اس میں، کچھ نہ کچھ تو مزہ ہے اس میں۔ یہ مزہ لوٹنے والے ویسے ہی نہیں لوٹتے۔ اور اللہ کی بارگاہ سے رب جو کہتا ہے یہ نعمت ہے، جسے وہ بڑا سمجھے، رب کہتا ہے اس کی جزا میں دوں گا۔ تمہیں اگر پیاس لگے تو جزا میں دوں گا، تمہیں بھوک لگے تو جزا میں دوں گا۔ آج کی پیاس کو سامنے نہ رکھو، اس دن کی پیاس کو سامنے رکھو جس دن سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا اور پینے کے لیے کچھ نہ ہوگا، حدت اور گرمی اس قدر زیادہ ہوگی کہ انسان پکر رہے ہوں گے، کھوپڑی سے باہر آ رہا ہوگا بیجا سارا کچھ۔ اس دن کی گرمی، اس دن کی شدت، اس دن کی پیاس، روزہ داروں کو حوض کوثر پر لے جایا جائے گا، بھی پیو پیو تم۔ اب دیکھیں گزارش یہ ہے
اللہ ہر ایک کو روزے دار بنائے، لیکن رمضان المبارک ہے، اس میں ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں، نماز اکیلے پڑھی تو جا سکتی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، رہ جائے جماعت پھر اپنی پڑھ لیں، لیکن اگر آپ اس کی روٹین بنا لیں کہ آپ نے پڑھنا ہی اکیلے ہے، پڑھنی ہی اکیلے ہے، اس کا مزہ نہیں رہتا۔ رمضان المبارک میں کوشش کریں جہاں بھی، جس مسجد میں بھی ہیں، اپنے محلے کی، اپنے جس جگہ پہ بھی نماز پڑھنی ہے، مسجد میں جائیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، کوئی چیز نہیں رہ جاتی، کچھ نہیں رہ جاتا۔ بندہ اکیلا رہ جاتا ہے جب تہ مزار جاتا ہے نا، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ساتھ، تو یہ چیزیں ساتھ چلتی ہیں۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ والصیام جنہ، شہوات سے اگر روکے گا تو روزہ روکے گا، حرام سے روکے گا تو روزہ روکے گا، بے حیائی سے روکے گا تو روزہ روکے گا، بد اخلاقی سے روکے گا تو روزہ روکے گا، دوسرے کا حق مارنے سے روکے گا تو روزہ روکے گا۔ اور جب روزے نے ایک مومن کے اندر یہ ساری خصلتیں پیدا کر دی کہ وہ جھوٹ بھی نہ بولے، وہ غیبت بھی نہ کرے، وہ حسد بھی نہ کرے، وہ بخل بھی نہ کرے، وہ رہے بھی پاکی میں اور رہے بھی وضو میں، وہ جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھے، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے، تو پھر بدبختی کہاں رہ جاتی ہے؟ پھر کمی کس چیز کی رہ جاتی ہے؟ تو جو روزہ ہے نا، اس کو جرمانہ نہ سمجھیں، اس کو جرمانہ نہ سمجھیں، عطائے الہی سمجھیں۔ بہت سے ہمارے دوست پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، اس دفعہ نہیں، اگلی دفعہ ہم میں سے پتہ نہیں کون کون نہیں ہوگا۔ تو بھئی اس سے پہلے کہ ہم نہیں میں شامل ہوں، اس گردن کو اگر بندہ جھکا لینا، ہاں میں آ جائے، ہاں مولا تیرا حکم ہے مانا، تیرا حکم ہے مانا، تو جب بندہ ماننے لگ جاتا ہے نا، تو پھر اسے عروج ملنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اسے سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا والصیام جنہ، روزہ جو ہے وہ ڈال ہے، ہر برائی، ہر بد اخلاقی، ہر بری چیز کے خلاف یہ ڈال ہے۔ ایک طرف عبادت، دوسری طرف ڈال، نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، دیگر عبادات، یہ آپ کا وار ہے۔ ادھر سے جب وار آئے گا والصیام جنہ، آپ کا ایک روزہ شیطان کے ہر وار کے لیے کافی ہوگا، نفس کے ہر وار کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ کا کرم ہے، شکر کریں کہ رب نے مومن بنایا، مسلمان بنایا، اور رب نے رمضان المبارک کے مہینے سے ہمیں نوازا۔ اس کی کوشش کریں کہ روزہ نہ چھوٹے، آپ کو دیکھ کے بچوں نے رکھنا ہے، اور اسی سے معاشرہ ڈیولپ ہوگا۔ اور یہ نہ دیکھیں کون نہیں رکھ رہا، یہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم ہے، آپ نے رکھنا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ دیکھ رہا ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ تو جب دکھانا اسے ہے، اس کی جزا اس لیے زیادہ ہے نا، رب نے فرمایا کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں آتی۔ نماز میں ہو سکتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ وہ بھی دیکھے، وہ بھی دیکھے، زکوٰۃ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ بھی دیکھے، وہ بھی دیکھے۔ روزے کا پتہ آپ کو اور آپ کے خدا کو ہے، اس میں ریاکاری نہیں آتی، تو ریا اس کی بارگاہ میں نہیں چلتی۔ اس لیے اس جیسی عبادت کوئی نہیں، اور صرف ایک مہینہ سال میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔